انفو کارنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے انسان کی دنیا میں آنے کا معجزہ۔ ماں کی کوکھ سے اس دنیا میں آنے کا معجزہ ہر انسان کی آپ بیتی ہے، اور میں وہاں بھی اکیلا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس پانی کا ایک قطرہ تھا۔ میری طرح کے 1 کروڑ قطرے اور بھی تھے، لیکن منزل پر میں ہی پہنچا۔ اس وقت تک مجھے بس جو ایک چیز یاد تھی وہ وعدہ تھا جو میں نے شب الست پر اپنے رب سے کیا تھا، الست بربکم، کہ تو ہی میرا رب ہے۔ لیکن رب وہ کون ہے، کہاں ہے، اس وقت نہیں علم تھا۔ انڈے سے امتزاج کے بعد مجھ سے بہت سی تبدیلیاں آنے لگیں۔ میں 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16 اور یوں جسامت میں بڑھتا گیا۔ ہر 4 میں سے ایک زائگوٹ اور اس مرحلے پر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن میں ان 3 میں سے ایک تھا جو بچ گیا اور اپنا سفر جاری رکھے رہا۔ اب میرا نام زائگوٹ سے پلاسٹوسائٹ تھا، اور میرا گھر بیزادانی کی جگہ رحم تھا۔ اس نئی جگہ آنے پر میں سہما ہوا تھا اور متجسس بھی تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک جھلی نے مجھے اوڑھ لیا اور مجھے ایسے ڈھانپ لیا جیسے میری حفاظت کرنے آئی ہو۔ اس کا نام ایمیونٹک سیک تھا، اور اب میرا نام ایمبریو تھا۔ اب پناہ گاہ مل گئی تھی تو مجھے بھوک ستانے لگی۔ پریشانی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو تب اس جھلی کے ساتھ ایک بیگ آ ملا، جسے مجھے کھانا، پانی اور آکسیجن ملنے لگی۔ جھلی نے بتایا کہ اس بیگ کو پلیزینٹا کہتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ میں جو سوچتا ہوں وہ فوراً سے ہو جاتا ہے۔ اب تک مجھے وجود میں آئے 4 ہفتے گزر چکے تھے۔ میرے بے نشاں اور گمنام وجود میں 2 حلقے پڑنے لگے تھے، جن کے ذریعے روشنی میرے وجود میں داخل ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے نظر آیا کہ میرا ایک چہرہ بھی ہے۔ میں اپنے وجود کو محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی آس پاس کا سناٹا ہراساں کر رہا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کیسے دور کروں کہ مجھے دھک دھک کی آواز آنے لگی، جو 1 منٹ میں 65 دفعہ کسی متواتر دھن کی طرح آ رہی تھی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگا کہ اس ساز کا کارساز کون ہے۔ تب میری نظر اپنے سینے پر پڑی، جہاں ایک چھوٹا سا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ہر سال 4000 دل اس مرحلے پر وقت پر نہیں دھڑک پاتے، اور پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی دھڑکن کا ساز بے ربط ہو جاتا ہے۔ میں ان خوش قسمت دلوں میں سے ایک تھا جس کی دھڑکن بہت نظم سے سرگرم تھی، لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون تھا جو میرے ہر خدشے سے آگاہ تھا، اور اس کا ایڈوانس میں بندوبست کر رہا تھا۔ اب 1 ماہ گزر چکا تھا اور میری جسامت چاول کے ایک دانے جتنی ہو چکی تھی۔ اگلے 1 مہینے میں میرے وجود میں 2 چھوٹے چھوٹے بازو اور ٹانگیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ مجھے اس وقت اس بات کا ادراک نہیں ہوا تھا کہ ہر 300 میں سے ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کی اس مرحلے پر ٹانگیں اور بازو نہیں بن پاتے۔ لیکن یہ کیا، میں یہاں بھی قسمت والا تھا۔ اس دوسرے مہینے میں میرا دماغ اور حرام مغز بن رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا، اس احساس کو یاد رکھ سکتا تھا۔ یہ مہینہ ختم ہوا تو میرے پاس دماغ تھا، دل تھا، معدہ تھا، آنتیں تھیں۔ میں کھا سکتا تھا، میں پی سکتا تھا، میں سونگھ سکتا تھا، میں خارج کر سکتا تھا۔ میں خوش تھا اور شدید حیران بھی کہ اس مرحلے پر 100 میں سے 22 ایسے وجود ہوتے ہیں جن کے دماغ اور اعصاب میں کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی میں ان 78 میں سے تھا جو بالکل صحت مند دماغ اور دل کے مالک تھے۔ میں بہت نہال تھا۔ میرا نام بھی بدل کر فیٹس ہو گیا تھا، اور میں بھی اپنے نام کی طرح بالکل فٹ تھا۔ اگلے 2 مہینوں میں میرے ہاتھ، انگلیاں، جگر، گردے، کان، منہ سب مکمل ہو چکے تھے۔ میں خوشی سے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کبھی کھولتا تھا اور کبھی بند کرتا تھا۔ اپنے اس گھر جس کا نام یوٹرس تھا، اس میں کبھی ادھر تیرتا، کبھی ادھر گھومتا۔ اس خوشی میں مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ 1000 میں سے ایک وجود کا نہ گردے بن پاتے ہیں، نہ جگر کام کرتا ہے، لیکن میرے پاس یہ سب ٹھیک حالت میں تھے۔ ابھی تک مجھے اس کرشمہ احساس کا نام نہیں پتہ تھا جو میرے وجود کی انجینئرنگ کر رہا تھا۔
مہینے گزرتے جا رہے تھے، میں توانا ہوتا جا رہا تھا، اب زیادہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، شرارت میں کبھی اپنے گھر کی ایک دیوار پر پاؤں مارتا، کبھی دوسری طرف پلٹی کھاتا۔ جب میں یوں کرتا مجھے باہر سے کسی کے خوش ہونے اور ہنسنے کی آواز آتی، ایسا لگتا جیسے میرے یہ شرارتیں کسی کو بہت لبھا رہی ہیں۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شرارتیں کرتے کرتے ہر 100 میں سے 3 کھلاڑی کھیل ہار جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی میں کھیل جیت رہا تھا، میرا وجود بڑھ رہا تھا، میرے احساس توانا ہو رہے تھے، میری پلکیں، ناخن، بھویں اور سر کے بال بن رہے تھے۔ واہ، میں تو خوبصورت لگنے لگا تھا، اب میرے پھیپھڑے بن رہے تھے، میرے جسم میں خون رواں دواں تھا، مجھ میں اب وہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھے، مجھے کوئی سنے، میں اٹھایا جاؤں، میں کھلایا جاؤں۔ میرا گھر جہاں میں 9 مہینے سے تھا اب مجھے الوداع کہنے کی تیاری میں تھا۔ میں نئی جگہ جانے سے خوفزدہ بھی تھا اور پرجوش بھی۔ میرے گرد جھلی سکڑنے لگی تھی، پانی کم ہونے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سب مجھے خدا حافظ کر رہے ہوں۔ میں بھی ہاتھ ہلا رہا تھا اور پھر پلک جھپکتے میں مجھے ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور جب آنکھ کھولی تو خود کو کسی کی گود میں پایا۔ میں گھبرایا، جی بھر کر رونے لگا۔ میرے آس پاس لوگ میرے رونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میں وجود میں آ چکا تھا، میں پیدا ہو چکا تھا اور مجھے احساس تھا کہ میں اب بھی خوش قسمت رہا تھا، کیونکہ ہر 100 میں سے ایک بچہ اس مرحلے پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں اس دفعہ بھی 99 میں سے تھا۔ میں ابھی اس سوچ میں تھا کہ کہاں سے میرا خالق کون ہے، میرا مجسمہ ساز کس کی تخلیق کا یہ انداز۔ اسی سوچ میں تھا کہ میرے کان میں ایک پرسرور سی آواز گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں جان گیا کہ وہ رب کون تھا، وہ اللہ ہی تھا جس نے اس جھلی کو میرے گرد لپیٹ دیا تھا، وہاں اندھیرے میں میرے کھانے کا سامان کر دیا تھا، جس نے میرا دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے تخلیق کیے، میں سوچ سکوں، محسوس کر سکوں، جس نے میرے چہرے پر آنکھوں میں روشنی میں خود کو ظاہر کیا تھا۔ سب ڈاکٹر بول رہے تھے کہ میرا یہ رونا میرے پیدا ہونے اور زندگی کی علامت تھا، لیکن وہ انجان تھے کہ پیدا تو میں 9 ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اور میرا یہ رونا اب اس رب کا شکرانہ تھا جو الست بربکم سے لے کر پانی کے قطرے تک اور ماں کے رحم سے لے کر ماں کی گود تک ان 3 پردوں میں ایک مرحلے پر میرا کارساز، میرا ساتھی بنا رہا تھا۔ میں نمو تھا، دل پر سکون تھا، اب میرا نام تھا، ایک پہچان تھی، 16 انچ جسامت جیسے پاؤنڈ وزن، اور اب شہد کھا رہا تھا۔ اور اس آیت کہ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیروں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر بھی تمہارا آخری کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ خدا حافظ۔